الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دین کی جانب سے میں آپ کا میزبان زین قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بھائیوں، آج ہم جس پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے روحانی مسائل ان کا حل۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جسمانی امراض اور روحانی امراض۔ جس طرح سے ہم جسمانی امراض کا علاج کرتے ہیں، اسی طریقے سے روحانی امراض کے بارے میں جاننا اور ان کا علاج کرنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے کچھ مسائل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کا حل بھی آپ کو بتائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایک روحانی شخصیت، اسلامک اسکالر حضرت عارف امان قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے روحانی امراض کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، جس کا ایک بنیادی اہم مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے یہ نظر بد۔ یہ نظر ہے کیا اور یہ نظر بد کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ نظر بد کے متعلق کہ نظر بد کیا ہے، اور دیکھیں اللہ عز و جل نے انسان پہ اپنا بڑا کرم فرمایا۔ انسان کو دو چیزوں سے تخلیق کیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک روح اس کو داخل کیا، اور انسان کے جو جسم کو اس مٹی سے بنایا۔ تو انسان علوی اور سفلی دو چیزوں کا مرکب ہے۔ جب اس کے اوپر اچھائی غالب ہوتی ہے، روحانیت غالب ہوتی ہے، تب اس کے اندر پاکیزگی کا نزول ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر کثافت غالب ہوتی ہے تو اس کے اندر برائی کا نزول ہوتا ہے۔ تو نظر بد وہ ہے کہ وہ برائی جو اس کے اندر ہے، وہ برائی آنکھوں کے ذریعے اس برائی کا ظہور ہونا، اور کسی شخص کے اوپر وہ برائی جا کر اس شخص کو متاثر کرے۔ بالفرض کسی کی خوبصورتی اچھی لگ گئی، کسی کا مال اچھا لگ گیا، کسی کی صحت اچھی لگ گئی، تو یہ نفس جو ہے نا، یہ حاسد ہے۔ ہاں، نفس کے اندر ساری بری جبلتیں ہیں، ساری بری چاہتیں اس نفس کے اندر ہیں۔ جب یہ نفسانی نظر، خواہشات کی نظر جب کسی پہ لگتی ہے تو ایک جیلسی کا احساس ہوتا ہے۔ کسی کے پاس نعمت دیکھ کے تو ایک دم یہ نفس چاہتا ہے کسی طریقے سے وہ نعمت چھینے، تو اس لیے یہ نفسانی نظر ہے، اس کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ ورنہ در حقیقت نظر جہاں بد ہے نا، وہاں پہ نظر حسن بھی ہے، یعنی کہ حسن نظر بھی ہے۔ جیسے اللہ میں اقبال کہتے ہیں نا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ کسی کی ایک نگاہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے، کسی کی ایک نگاہ پست بھی کر دیتی ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ جب یہ کفار آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں آنکھوں سے کہ یہ گرانا چاہتے ہیں آپ کو، یعنی کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نظر بد لگانے کی کوشش کی گئی، تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی آنکھوں کو نکال دیا باہر۔ ہاں، یہ قرآن پاک کی دو آیاتیں سورہ قلم کی آخری، اس کے اندر نظر بد کی وضاحت ملتی ہے۔ اور اس نے فرمایا نظر بد برحق کہ میری امت کو سب سے زیادہ پریشانی نظر بد سے ہوگی۔ اب یہ نظر بد کیا کرتی ہے؟ یہ نظر بد یہ کرتی ہے کہ انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے۔ کہتے ہیں انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دینے والا کام کرتی ہے۔ ہر نعمت کے زوال کا سبب بن سکتی ہے یہ نظر بد۔ اللہ تعالیٰ سب ہی کو اس سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ جبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث طیبہ کے اندر نظر بد کے کاٹ کے وظائف بتائے، قرآن کے اندر نظر بد کی بہت ساری چیزیں۔ اچھا سر، جس طرح سے آپ نے یہ نظر بد کے بارے میں ہمیں بتایا، تو اچھا یہ نظر بد اگر کسی عام شخص کو لگے تو اس کے کیا کیفیت ہوگی، اور وہ اگر یہ جاننا چاہے کہ مجھے نظر ہے یا نہیں ہے، یا پھر یہ کوئی جسمانی امراض ہے نہیں، یا پھر یہ روحانی امراض ہے، تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نظر ہے واقعی مجھے نہیں ہے؟ اس کی کیا کیفیت ہوں گی، کیا اس کے سمپٹمس ہوں گے؟ دیکھیں، نظر بد مجھ پہ لگی ہے یا نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، اصل چیز ایک بات جان لیں کہ میری ایک عادت ہے کہ دن میں بالفرض 2 ٹائم کھانا کھانے کی، تو مجھے 2 ٹائم بھوک کا لگنا لازمی ہے۔ اب میں ایک ٹائم کھانا کھا رہا ہوں، دوسرے ٹائم بھوک نہیں لگ رہی اپنی ورکنگ کے باوجود بھی، تو یہ ایک علامت ہے کوئی مسئلہ درپیش ہے، صحیح نا؟ اسی طرح بالفرض اب آپ دیکھیں نا، ایک بیماری آ گئی، کسی کو کوئی بیماری آ گئی، اس نے کیا کرنا ہے؟ فوری طور پہ علاج کے لیے تدبیر کرنی ہے۔ اب علاج کے لیے تدبیر تو کر لی، لیکن پھر بھی بیماری اپنی جگہ موجود ہے، بلکہ اور زیادہ نقصان اور زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ تو
تو لہٰذا نظر بد کی یہ علامت ہے کہ نظر بد لگ جائے تو ہماری تدبیریں بھی نا اس کے سامنے عاجز آ جاتی ہیں، ہاں ہماری کوششیں اس کے سامنے رائے گا چلی آتی ہیں۔ نظر بد اس طرح نڈھال کر دیتی ہے، اس طرح ہمارا گھیراؤ کر لیتی ہے۔ تو لہٰذا جب میں اپنی تدبیریں کرنے کے باوجود بھی پریشان ہوں، اپنی تدبیریں کرنے کے باوجود بھی، دوائی لینے کے باوجود بھی بیمار ہوں، تو ایسی کنڈیشن کے اندر مجھے سمجھ جانا چاہیے یقیناً کوئی الگ معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ الگ معاملہ کیا ہے؟ یقیناً اس میں 80% چانس تو اس نظری بد کی، باقی بہت کم عوامل ہیں کہ دیگر معاملات بھی کار فرما ہو سکتے ہیں، لیکن 80% چانس تو سب سے پہلے اس کو نظر بد کے معاملات کرنا چاہیے۔ اچھا حضرت، جس طرح آپ نے بتایا کہ نظر بد کا انسان کو کس طریقے سے پتہ چلے گا، تو اب اگر وہ اپنی تدبیر یعنی کہ دنیاوی حوالے سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جو تدبیریں کر رہا ہے اس کا اثر اس پہ نہیں ہو پا رہا، پھر بھی اس کی کیفیت اور نکات اس کی تبدیلی آئی جا رہی ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نظر بد کا شکار ہوا ہوا ہے۔ تو حضرت پھر اب جس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جسمانی امراض کے تحت نہیں، یہ روحانی امراض ہے یعنی نظر بد مجھے لگی ہے، تو اب وہ اس کا علاج کس طریقے سے کرے گا؟ یہ ضروری ہے کہ نظر اتروانے کے لیے اس کو کہیں جانا پڑے گا؟ اب وہ کہیں جا نہیں سکتا تو وہ اپنے ہی گھر میں اپنی اپنے گھر والوں کی نظر کاٹ کیسے کرے گا، اس کا اتارا کیسے کرے گا کہ وہ نظر اس سے ہٹ جائے اور وہ بالکل صحت یاب ہو جائے؟ اس کا جواب دیکھیں، اس کا علاج کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے پاس جائیں میں اپنی کاٹ کرواؤں یا کوئی اسی سے اتارا کرواؤں۔ ایک تو ہم لوگوں نے بھی نا اپنے آپ کو بہت سست کر لیا ہے، ہم نے سوچ لیا ہم نے پڑھائی نہیں کرنی، ہم نے کچھ نہیں کرنی، ہم نے محنت نہیں کرنی، بیٹھے بٹھائے ہمارے سارے کام ہو جائیں۔ جب ہم بیٹھے بٹھائی کرنا چاہتے ہیں نا تو زبردستی نا بتاؤں کیا ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں، ہم نے فلاں عامل کو اتنے پیسے دے دیے، فلاں عامل کو اتنے پیسے دے دیے، فلاں کو ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ وہ کر دیا۔ ارے خدا کے بندے، مسلمان ہو، قرآن پاک تمہارے گھر کے اندر ہے، الحمدللہ صاحب ایمان ہو، تمہارے تو بچے بچے کو عامل ہونا چاہیے، بچے بچے کو کامل ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا علاج ہے نا، سورہ قلم کی وہی آخری دو آیات ہیں، ہاں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ دو مقدس آیتیں 11 مرتبہ صبح شام اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے اس کو اپنے اوپر دم کیا جائے تو الحمدللہ نظر بد کیسی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اسی کاٹ فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا، سب سے مقدس سورج جس کو تو بتاؤں سارے بزرگان دین جس پہ متفق ہیں کہ سورہ فلق سورہ ناس، کہ یہ دو صورتیں اتنی مجرب ہیں کہ ہر قسم کی نظر بد کی کاٹ کے لیے۔ اب اس کو عرف عام میں ہم جو طریقہ کار کے ساتھ دیتے ہیں سورہ فلق سورہ ناس کو، کہ بھئی پہلے 3 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں اور سورہ فلق سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ صبح شام اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی جسمانی امراض یعنی کہ معاملات پہ نظر ہے، جسم پہ پھیر لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے مال پہ نظر ہے، مال پہ دم کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کاروبار پہ نظر ہے، کاروبار کا تصور کر کے دم کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے روزگار پہ نظر ہے، روزگار کا تصور کر کے دم کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے میرے گھر پہ نظر ہے تو پورے گھر کا تصور کر کے اس کو دم کر لیں۔ تو جیسا آپ کا تصور رہے گا ویسے ہی کاٹ کر دیں، ہاں لیکن یہ ریگولر ہونا چاہیے، کم از کم ہمیں نا یہ 21 دن تک لگاتار کرنا چاہیے۔ 3 دن کے اندر الحمدللہ کیسی نظر کیوں نہ ہو کٹنا شروع ہو جاتی ہے، 3 دن کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن عموماً یہ نہیں کرے کہ ہم جلدی 3 دن کے بعد چھوڑ دیں، نہیں، اس کو کم از کم 21 دن تک تو لے کے چلیں، اس سے کم از کم خیر و برکت تو حاصل رہے گی، اللہ کا کلام پڑھتے رہیں گے اس کی برکتیں تو ملتے رہیں گی۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، جس طرح حضرت نے ہمیں بتایا، واقعی یہ ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے گھر میں ہر مسائل کا حل، ہر پریشانی سے نجات کا حل رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی طرف غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم اللہ پاک کی اس مبارک کتاب کو کھول کے نہیں دیکھتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جس طرح قرآن پاک سے نظر بد کا ہم جس کے لیے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، اس کا حل حضرت نے کتنے مبارک انداز میں اور کتنے پیارے انداز میں اور کتنا معمولی سا بہت ہی مختصر سا ہمیں حل بتایا کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے صبح شام جس پر نظر ہو اس پر دم کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نے بتایا ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ ناس 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے جس چیز پہ آپ کو خدشہ ہے کہ اس چیز پہ میرا مال ہو، میرا کاروبار ہو، میرا روزگار، میرا گھر، میرے اہل و عیال، جس پہ آپ کو خدشہ ہو کہ اس پہ نظر ہے، اس کا تصور کر کے اس پہ دم کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ذکر سے اس کو نظر بد سے نجات ملے گی، اور اس کو روحانی جو کلام پاک کا فیض ہے وہ بھی ملے گا۔
اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں. ہمارے ساتھ اس طرح جڑے رہیے گا. حضرت ہمارے ساتھ آگے اور بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ان کا روحانی فیض ہمیں آگے بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اجازت دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.